اچھا میرے بھائیوں، جہاں تک دجالی سسٹم کا تعلق ہے تو یقیناً ایک سسٹم ایسا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ دجال کو ریسیو کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، جس کی ایک آنکھ ہے مادے کی، روحانیت کی آنکھ اس نے بند کر لی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ، دجال ایک پرسنالٹی بھی ہے جس نے آنا ہے۔ اس حوالے سے واضح احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کئی ایک احادیث ہیں دجال کے حوالے سے بھی، عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے حوالے سے بھی۔ اگر آپ کو یہ ساری احادیث پڑھنے کا شوق ہے تو مشکات المصابیح، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اس کی 3 جلد کے اندر کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ اور اس حوالے سے سب سے زیادہ کام جو کیا ہے وہ امام مسلم نے کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی آپ کو 100 سے زیادہ احادیث ملیں گی ان تمام ٹاپکس کے اوپر، وہ آپ پڑھ لیں۔ مختلف ویڈیوز کے اندر میں نے ریکارڈ بھی کروایا، لیکن خود پڑھیں گے تو آپ کو ذرا زیادہ ایک اندازہ ہو جائے گا۔ مشکات کے اندر تو بخاری مسلم کے علاوہ باقی کتابوں سے بھی پیرلل میں انہوں نے روایتیں ڈال دی ہیں، اور نیچے حکم بھی لگے ہوئے ہیں صحیح اور ضعیف کے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ دجال کا آنا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کا بھی دوبارہ دنیا میں آنا ہے۔ باقی نشانیاں دابۃ الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، وہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، ہر طرف امن ہوگا۔ اور بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم جب تم میں اتریں گے تمہاری کیا شان ہوگی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ جو امامت والا معاملہ ہوگا وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام امامت کروائیں گے عیسیٰ ابن مریم کی اجازت سے۔ پھر ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کاف، فا اور را اس طرح ایبریویشن کے اندر لکھا ہوگا۔ اہل ایمان تو پڑھ لیں گے، پہچان لیں گے، باقی جن کی قسمت میں گمراہی لکھی ہے وہ اسے پہچان نہیں سکیں گے۔ آج بیان کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن جب وہ سامنے آئے گا پھر پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ تعویل کریں کہ یہ کافر نہیں لکھا ہوا، یہ کاف سے کشف ہے، فا سے فیض ہے، اور را سے روحانیت ہے۔ ہاں، یہ تو جس بابے کو بھی وہ کرتب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اس کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ جبکہ بخاری مسلم میں آئے کہ ایک مومن کھڑا ہوگا دجال کے مقابلے کے اوپر، وہ کہے گا تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے۔ وہ کہے گا دیکھو میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں، آسمان سے بارش برسا رہا ہوں، اور تجھے بھی قتل کر کے تجھے زندہ کر لوں گا۔ وہ اسے قتل کرے گا، 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ کر لے گا۔ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں تھی نا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر وہ اس سے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لا، وہ کہے گا کہ تو دجال ہے، کیونکہ میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ بابوں کا ماننے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے تو کہنا ہے یہ تو عبد القادر جیلانی پارٹ 2 آ گیا۔ ہاں، وہ بھی ان کی طرف غلط بات منسوب ہے، انہوں نے کہیں کو مردہ نہیں زندہ کیا، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے۔ یہ جو قرآن و سنت کے اوپر بات کرتے ہیں، یعنی وہ بابی نہیں ہوگا، کتابی ہوگا، کتابوں کا ماننے والا مسلم ہوگا، بابی مسلم نہیں ہوگا۔ پھر نبی اسلام کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا
تو وہ قادر نہیں ہوگا اس کے قتل کے اوپر. پھر وہ اسے اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینک دے گا، جو اس کے ساتھ ایک جنت اور جہنم چل رہے ہوں گے. اب اس کی تفصیلات نہیں بتائے گی، لیکن ایکچولی وہ جا کے جنت میں نکلے گا، اور وہ اس وقت کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء، کیونکہ اس نے کلمہ حق بلند کیا ہوگا. تو یہ سید الشہداء کی جو لیگیسی ہے یہ قیامت تک چلنی ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ حمزہ ابن عبد المطلب سید الشہداء ہے، اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے کہ جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے. اسی حدیث کے تحت ہم امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. وہ بعض ناصبی کہتے ہیں یہ تو حضرت حمزہ کا لقب تھا. وہ حدیث پوری پڑھیں، صرف حضرت حمزہ کے لیے نہیں ہے. قیامت تک ہر وہ انسان جو کلمہ حق بلند کرے اور اس کی پاداشت میں اسے قتل کر دیا جائے وہ سید الشہداء ہی کہلائے گا. پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ جب آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی مسلمانوں اور یہودیوں کی، ظاہر کرسچنز تو اسلام قبول کر لیں گے عیسیٰ ابن مریم کی وجہ سے، تو اگر کسی درخت یا پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس درخت اور پتھر کو زبان دے گا. یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے، عام حالت کی نہیں ہے. اور وہ بولے گا کہ اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کر دے. یہ باقاعدہ الفاظ ہیں، اے مسلم، اے بریلوی، اے دیوبندی، اے شیعہ، اے وہابی، اے حنفی شافی مالکینی، اے مسلم. اس کا مطلب ہے کہ دجالی سسٹم کو جب دجال لیڈ کرے گا تو اس کے مقابلے پہ جو مسلم سسٹم ہے وہ بھی اپنی جڑ پکڑ چکا ہوگا، اس حوالے سے کہ لوگ ان فرقوں کی تفریق سے آزاد ہو چکے ہوں گے. ابھی تک تو ایسی صورتحال نہیں ہے، اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے. بہرحال ایک معاملات تو سیدھے ہونے شروع ہو گئے ہیں اس پلیٹ فارم کی برکت سے. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ کٹر قسم کی بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث مسجد میں آپ چلے جائیں اور وہ آپ سے پوچھیں آپ کون ہیں، آپ کہیں میں مسلم ہوں، تو آگے سے وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی اچھا یہ مسلمان ہے، بڑی اچھی بات ہے. وہ کہے گا میں کافر ہوں. یعنی اتنا چڑھیں گے. وہ کہیں گے نہیں بتاؤ اندر کیا ہو بیچ میں. جب تک آپ کوئی فرقے کا نام نہ لیں ان کی تسلی نہیں ہوتی. تو یہ لوگ تو پھر اس درخت یا پتھر کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہہ سکتے. انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہنا انجینئر صاحب کو ویڈیو چل پئی ہے پیچھوں، مسلم رٹ لائز، یہی کہتے ہیں نا. البتہ نبی الاسلام نے فرمایا ایک درخت ہے غرقد کا، ایک بہت بڑی جھاڑی ہوتی ہے، اس میں کئی بندے بھی چھپ جائیں وہ نظر نہیں آتے، بڑی گھنی قسم کی جھاڑی. وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ ان کو پناہ دے گا، جس کی کاشت وہ کرتے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ. اس کے پیچھے یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے اور ٹیکنیکل ریزن بھی ہے، وہ ریگستان میں اتنی بڑی اور کوئی جھاڑی نہیں ہے جو اتنی سخت جان ہو جو اگ سکے، اس وجہ سے بھی. باقی تو مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے دجال کو، وہ ان کے سانس سے پگھلے گا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج والا معاملہ ہوگا. الٹیمیٹلی ایک بڑی تفصیلات ہیں، میں صرف اس وقت ایک بلو پرنٹ کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب ایسی صورتحال کے اندر ہم نے اس فتنے سے کیسے بچنا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک تو وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی الاسلام نے حکم دیا کہ ہر نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی پناہ آپ نے طلب کرنی ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. جہنم کے عذاب کے اگینسٹ، عذاب قبر کے اگینسٹ، زندگی اور موت کے فتنے کے اگینسٹ، یعنی جو آزمائشیں ہیں موت کے وقت یا زندگی میں، اور دجال کے فتنے کے اگینسٹ بھی اللہ کی پناہ طلب کرنا. تو یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے. نبی الاسلام اس دعا کو مانگنے کا حکم دیتے تھے تشہد کے اندر. باقی دعائیں بھی مانگیں جتنی آئی ہیں وہ آپ کی مرضی، لیکن یہ دعا ضرور یاد کر کے مانگا کریں.
پھر صحیح مسلم کے اندر 3 احادیث ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے حوالے سے. ایک حدیث میں آیا کہ سورۃ الکہف کی جو پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچے گا. ایک حدیث میں آیا آخری 10 آیات. اور ایک جو تیسری تفصیلی حدیث ہے جس میں دجال کے قتل کا ذکر ہے اور عیسیٰ ابن مریم کا اور باقی ساری تفصیلات مسلم شریف میں تفصیلاً حدیث ہے. وہ اس میں یہاں تک آیا کہ جب تم دجال کو سامنے پاؤ تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں دجال کے فتنے سے بچا لے گا. تو یہ احادیث بالکل واضح ہے کہ یہ کوئی دجال کے ساتھ ہم نے کوئی علمی ڈیبیٹ نہیں کرنی سورۃ الکہف کے مضامین کے اوپر کہ جی اس میں جو اصحاب الکہف کا واقعہ آیا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، ذوالقرنین بادشاہ کا جو واقعہ آیا، قصہ موسیٰ اور خضر آیا. ٹھیک ہے، وہ آپ ضرور علم حاصل کریں، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، لیکن دجال کے ساتھ آپ نے کوئی علمی اس حوالے سے بحث نہیں کرنی ہوگی کہ بھئی اس میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے. نہیں، آپ نے صرف یہ آیات تلاوت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو فتنے سے بچا لے گا. بھلے آپ کو ان آیات کا مفہوم نہ بھی پتا ہو، یہ وظیفے کے طور پر ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ آیت الکرسی کا جسے معنی نہیں آتا تو آیت الکرسی پڑھنے سے اسے اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، جو صحیح بخاری میں آئی ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دے گا. یہ بخاری میں حدیث موجود ہے. تو ترجمہ آتا ہو نہ آتا ہو یہ فضیلت اپنی جگہ ہے. باقی قرآن سے جو عقائد کے لیے آپ نے اسے ترجمے سے پڑھنا ہے وہ تو بہت ضروری ہے، وہ ایک الگ بات. میں اصل میں ان لوگوں کا رد کر رہا ہوں جو اس میں اتنی باریک علمی بحثیں کرتے ہیں اور عوام الناس کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں سورۃ الکہف میں سے ہم نے کیا نکالنا ہے. آپ نے عام بندے نے یہ نکالنا ہے کہ یہ پہلی 10 آیات آپ نے یاد کر لینی ہے. جامع ترمذی میں 3 آیات کا بھی ذکر ہے لیکن وہ راوی کا وہم ہے، لیکن اس میں ہے کہ جو اس کی روزانہ تلاوت کرے. تو اسے میں نے آپٹیملی یہی سمجھا ہے کہ جو روزانہ 10 آیات کی تلاوت ایک دفعہ کر لے گا ظاہر ہے کہ اسے پھر یاد بھی رہیں گی. لہٰذا روزانہ ایک دفعہ پہلی 10 آیات کو آپ پڑھ لیا کریں سورۃ الکہف کی تاکہ زبانی یاد ہو جائے. میں تو الحمدللہ سالوں سے پڑھ رہا ہوں تو شروع ہی میں پڑھنے سے زبانی یاد ہو گئی تھی. تو آپ بھی اپنی روٹین بنائیں. یہ وہ وظائف ہیں جن کے ذریعے آپ دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں.